الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ خبردار، توجہ اور ہوش سے یہ بات سنو کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی حزن و ملال نہیں۔ برادران اسلام، ایک بندہ مومن کا مقصود اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے اور اللہ کا قرب ہے۔ یعنی ایک مومن انسان، ایماندار انسان کی زندگی کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب پالے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ عربی زبان میں لفظ ولی کے 25 معنی ہیں تقریباً، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے قریب ہو۔ اللہ سب کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کے قریب ہے، بے ایمان ہے، ایماندار ہے،
کافر ہے مومن ہے، اللہ سب کے قریب ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر میں ہم اللہ کا جسم نہیں مانتے، لیکن اللہ پھر قریب کیسے ہے؟ اللہ اپنی قدرت کے ذریعے ہر بندے کے قریب ہے، ہر چیز کے قریب ہے۔ اللہ اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کے قریب ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس حوالہ سے اللہ تو سب کے قریب ہے، لیکن بندوں میں سے اللہ کے قریب کون ہے؟ جو بندوں میں سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقی قرب مقصود ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو۔ اب بندہ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے قرآن کریم کی روشنی میں ہر ایماندار بندہ بھی ایک اعتبار سے اللہ کا ولی ہے۔ ہر مومن، ہر کلمہ گو، کس طرح کہ ہر مومن بندہ کافر کی نسبت اللہ کے قریب ہے کہ کافر اللہ کا انکار کر کے دور ہو گیا، اور ہر کلمہ گو مسلمان کلمہ پڑھ کر کافر کی نسبت اللہ کے قریب ہو گیا۔ ایک یہ قرب ہے۔ پھر قرب کے درجے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر بندہ مومن وہ ایک نوعیت میں اس معنی میں اللہ کا ولی ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر یقین لایا، اور اس سے زیادہ آگے وہ بندہ اللہ کے قریب ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے۔ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا معنی ہے بچنا۔ اس کے بھی 3 سٹیپ ہیں۔ جو بندہ ایمان لے آیا اللہ پر کہ اللہ کو میں مانتا ہوں وحدہ لا شریک ہے، وہ میرا خالق مالک رازق ہے، اب جب بندہ اللہ پر ایمان لایا تو بندہ کفر سے بچ گیا، تو اس لیے کفر سے بچ کر اسلام میں آنا یہ بھی اللہ کا قرب ہے، اللہ کی ولایت ہے۔ اس معنی میں ہر مومن اللہ کا قریبی ہے، اللہ کا ولی ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ اور قریب آؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور دوسرا درجہ اللہ کے قرب کا یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے۔ ایمان لا کر بندہ کفر سے بچ گیا، اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے، بندہ شراب نہ پیے، بندہ بدکاری نہ کرے، بندہ رب کی نافرمانی نہ کرے، چوری نہ کرے، بددیانتی نہ کرے، یہ کام نہ کرے۔ اب اس معنی میں وہ بندے اللہ کے ولی ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے، گناہوں میں کشش ہوتی ہے، گناہوں میں لذت ہوتی ہے، گناہوں میں ظاہری طور پر ایک جذب ہوتا ہے، گناہ بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ بتائیں جتنے لوگ گناہگار ہیں کسی نہ کسی لذت کی وجہ سے وہ گناہ، شرابی شراب پیتا ہے وہ شراب میں مستی محسوس کرتا ہے، ہیرون استعمال کرنے والا ہیرون استعمال کرتا ہے وہ ہیرون کے استعمال میں ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ ایک آدمی ایک حسین مرد یا حسین عورت کو دیکھتا ہے، اس کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے، لیکن وہ اپنی نگاہ پر پہرا لگا کر نگاہ کو یا جھکا لیتا ہے یا نگاہ اپنے عقل کی سوچ پاکیزہ کر کے نگاہ کو پاک کر لیتا ہے، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے نے کسی حسینہ یا حسین انسان کو دیکھا اور غلط خیال سے بچنے کے لیے اپنی نگاہیں بند کر لیں یا جھکا لیں، اتنے گناہ کے بچنے کی وجہ سے اللہ بندے کے دل میں ایک نور پیدا فرما دیتا ہے۔
ایک چمک پیدا کر دیتا ہے، اللہ اپنا ایک اس کے اندر تجلی ڈالتا ہے، تو بندہ اگر اس لیے بچ جاتا ہے تو یہ ہے دوسرا درجہ ولایت کا یا اللہ کے قرب کا۔ جب ولایت بمعنی قرب ہو تو ہر بندہ مومن اللہ کے قریب ہے کافر کی نسبت، کفر سے بچنے کی وجہ سے، اور دوسرا درجہ ہے گناہوں کی بچنے کی وجہ سے۔ لہٰذا جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے۔ متقی کا معنی ہے بچنے والا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا، اللہ کے غضب سے بچنے والا۔ کوئی بندہ کام اس لیے نہیں کرتا میرا رب ناراض نہ ہو جائے، یہ گناہ سے بچنا ہے، اور اس کی وجہ سے بندے کو اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جن 8 بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں بلا کر اپنا قرب بھی دے گا، اپنی رضا بھی دے گا اور شان بھی دے گا، ان بندوں میں ایک بندہ وہ ہوگا کہ اسے بتایا جائے گا اے میرے بندے، زندگی میں تجھے ایک صاحب حسب و خاندان عورت بھی خاندانی تھی، اس کا خاندان بھی اعلیٰ، اس کا حسن و جمال بھی اعلیٰ، اس نے تمہیں اپنی جانب برائی کی دعوت دی، لیکن تم میرے ڈر کی وجہ سے اس کے قریب نہ گیا، ہم نے اس وجہ سے تجھے آج اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں خواہشات نفس کس کے اندر نہیں ہوتی؟ نفس کی پیروی، نفس کی چاہت اور نظر کی لذت اور ان باتوں میں کھو جانے کی وجہ سے برائی میں مبتلا ہو جانا یہ بندے کے لیے ممکن ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس میں نہیں جا پڑتا۔ لہٰذا اس وجہ سے حضرت عمر کے دور کے لڑکے کا ایک واقعہ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا، فوت ہوا، رات کو فوت ہوا، جناب عمر گئے ان کے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے، اس کے باپ سے شکوہ کیا تم نے مجھے بچے کے جنازے میں نہیں بلایا، وہ بچہ بڑا نیک تھا، عرض کرنے لگا امیر المومنین بچہ عشاء پڑھ کر دیر تک گھر نہ آیا، ہم پریشان ہوئے، جب پایا تو بے ہوش، جب ہوش میں آیا میں نے بچے سے سوال کیا بچے کیا ہوا؟ بچہ بتاتا نہیں ہے، بس آہیں بھرتا ہے اور روتا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ میں تیرا باپ ہوں۔ کہنے لگا ابا جان ایک حسینہ عورت مجھے گمراہ کرتی تھی، آج رات اس نے مجھے گمراہ کر کے خلوت میں لے گئی، جب میں تنہائی میں گیا اور ہم برائی پر آمادہ ہوئے تو مجھے ڈر آیا اگر اسی حال میں موت آ گئی اللہ کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ اور قرآن کی آیت میرے ذہن میں گونجنے لگی، ان الذین اتقوا، وہ اللہ کے بندے جو متقی ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں عام روش میں، ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان، اگر کبھی انہیں شیطان گمراہ کر لیتا ہے، تذکروا فاذا ہم مبصرون، تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس بچے نے کہا ابا جان میں اللہ سے ڈر گیا، اب بعد میں مجھے نہیں پتا کیا ہوا، میں بے ہوش ہو گیا، اسے بتایا گیا، تجھے اٹھا کر ہم گھر لائے۔ اس کا باپ کہتا امیر المومنین، بس بچہ اسی خوف میں چیخ ماری، جان رب کے حوالے ہو گئی، بچہ گناہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ دور ہوا، بے حیائی کے عمل سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو، قبر پر گئے، اس کے لیے دعا مانگی۔ حضرت عمر حضور کی امت میں سے، حضور کا ارشاد ہے، فرمایا عمر میری امت کے محدثین میں سے، محدث ایک ہوتا ہے محدث وہ حدیث پڑھنے والا سننے والا، ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل پر اللہ بات القا کرتا ہے۔ عمر کے دل پر اللہ بات القا کرتا ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں کو بتایا
کہ اس لڑکے نے مجھ سے بات کی ہے، آپ نے فرمایا اے لڑکے اگر تیری موت واقعی اس لیے آئی ہے کہ تو اللہ سے ڈر کر برائی سے بچ گیا، تو اللہ تو فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے جنت میں 2 باغ دے گا۔ میں نے کہا بچے تو سعادت مند ہے کہ تیری موت اس حال میں آئی، تو اس بچے نے مجھے جواب دیا امیر المومنین رب نے مجھے وہ 2 باغ عطا کر بھی دیے ہیں۔ اللہ کے قرب کا دوسرا سٹیپ گناہوں سے بچنا ہے، چوری سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، بد دیانتی سے بچیں، بد نظری سے بچیں، بد خیالی سے بچیں، بد عملی سے بچیں، یہ تقوی کا دوسرا سٹیپ ہے اور اللہ کے قرب کا دوسرا سٹیپ ہے۔ اور تیسرا سٹیپ یہ مقام میں خاص ہے، یہ لوگ حقیقت میں عرف عام میں ولی کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ اس سٹیپ کا بندہ گناہ کرنا تو درکنار، وہ گناہوں سے بچتا ہے، عمومی روٹین میں وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ شرح عقائد ہماری عقائد کی کتاب ہے جس کے اندر عقائد کا ذکر کیا گیا، اس کے اندر ولی کی تعریف میں یہ ذکر کیا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے جو عموماً گناہوں سے بچتا ہے اور اس کی عمومی روش اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ اگرچہ ولی سے گناہ ہو سکتا بھی ہے، ہوتا بھی ہے، بعض اولیاء اللہ سے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ ولایت ایک مخفی چیز ہے، کئی مرتبہ میں عرض کر چکا۔ نبوت ظاہری چیز ہوتی ہے، نبی کو جب نبوت ملتی ہے تو نبی کو اپنی ذات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں، حضور بعض اوقات کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، حضور کہتے انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا محمد رسول ہوں۔ گویا نبی کا اپنی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ قطعی چیز ہے، لیکن ولایت قطعی چیز نہیں، ولایت ظنی چیز ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا لیکن بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کو پتہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ میں ہو سکتا ہے کتنے اللہ کے ولی ہوں، پیارے ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو زندگی بارہم اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اس لیے ولایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ عمومی روٹین میں گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں۔ جب یہ بندہ چیزیں اختیار کر لیتا ہے، مثلا بے نماز تھا، اللہ سے ڈر گیا، نمازی بن گیا اور اپنی نمازیں پھر ادا کرتا ہے، پھر قضا نہیں ہونے دیتا، تو یہ ایک تقوی کی علامت ہے۔ ہم بحیرہ شریف سے آگے ایک علاقے میں تقریر کر کے حافظ جاوید صاحب اور میں واپس آ رہے تھے، ایک بابا جی داڑھی والے نیک آدمی وہ راستے پر آ رہے تھے۔ میں نے حافظ صاحب کو کہا اس کو بٹھا نہ لیں، انہوں نے کہا بٹھا لیں۔ ہم نے بٹھایا تو میں پیچھے وہ بھی بیٹھ گیا، تو ہم نے اس سے بات کی، بہرحال جس طرح بھی آگے یا پیچھے تھے۔ میں نے اس سے کہا بابا جی آپ کہاں کے رہنے والے کے؟ تو جب بات تھوڑی سی آگے چلی تو وہ حضور ضیاء الامت کا مرید نکلا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، نیک آدمی تھی۔ اس نے بڑی پیاری باتیں ہمیں سنائیں، تو ایک بات اس نے یہ کی کہ میں 1975 کے اندر حضور ضیاء الامت کا مرید ہوا۔ کہتا ہے کہ وہ دن گئے، آج کا دن آیا، میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب 75 اور 2025، 25 یہ سال اور 25 وہ، ایک بندہ 50 سال اپنے نفس پر پہرا دیتا ہے کہ نماز قضا نہیں ہونے دیتا۔ بتاؤ وہ اللہ کا ولی اور قریبی ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ کا کس قدر قریبی انسان ہوگا؟ کہتا ہے ایک دن فوج میں میں تھا، ڈیوٹی سے لیٹ آیا تو عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکا، شدید تھکا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اٹھ کر پڑھیں گے، سو گیا۔ تو کہتا ہے یوں ہی میں سویا تو مجھے خواب میں جھٹکا لگا، کسی نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، اور وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ حضور ضیاء الامت تھے۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرب کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے اور خدا کی اطاعت کو اپنا شعار حیات بنائے، اپنا زندگی کا وتیرہ بنائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے گناہ نہیں کرنا۔ لیکن برادران اسلام، ہم چاہتے تو ہیں، آج عموماً ہم سنی ولایت کا اتنا اوپر معیار بیان کر دیتے ہیں کہ کسی کے دل میں ولی بننے کی خواہش ہی پوری نہیں ہوتی۔ ولی بندہ آج بھی بن سکتا ہے، آج بھی اللہ کا اطاعت شعار، آج بھی گناہوں سے بچنے والا انسان، آج بھی اللہ کا خوف رکھنے والا دل میں، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور وہ ایک قرب کے مقام پر پہنچا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اور بعض نے بڑی پیاری بات کی، یہ بات چھیڑ کر کہ ولی کو کیوں پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، اور آخری لمحے تک وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میں عصر کے بعد ہم طلباء باہر نکل جاتے، میں برآمدے میں کھڑا تھا جس طرف ہمارے کمرے تھے، پرانا الکرم کیمپس، میں ایک ستون کے ساتھ کھڑا تھا عصر کے بعد، حضرت ضیاء الامت چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، میں ویسے بھی عادت تھی، میں حاضر ہو گیا، لیکن آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ بلڈنگ کی طرف تھا۔ میں قریب گیا اور میں آپ کے آہستہ آہستہ بازو دبانے لگا، میں نے محسوس کیا کہ آپ کو بخار ہے، لیکن آپ گنگنا رہے تھے، زبان میں کوئی چیز پڑھ رہے تھے، اکیلے تھے۔ جب میں نے بازو دبانا شروع کیا تو آپ نے پوچھا کون ہو؟ میں نے نام بتایا تو آپ نے فرمایا تم نے سنا ہے میں کیا پڑھ رہا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے بلند زبان میں شعر پڑھے، اور پنجابی کا وہ عام سا شعر ہے، گھڑے بھرن سہیلیاں رنگا رنگ بھرے، بھرے آ اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ساتھ ہی فرمانے لگے مجھے بخار تھا، میں یہاں لیٹا تھا، میری نظر دارالعلوم کی عمارت پر پڑی تو میرے دل میں خیال آیا یا اللہ کرم شاہ کی زندگی کمائی تو یہی دارالعلوم ہے، اور اگر تو قبول کر لے تو تیری مہربانی ہے۔ اور ساتھ یہ شعر پڑھ رہے تھے، گویا اس وقت بھی ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ ہماری خدمت قبول فرما لے۔ یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، بندے کی زندگی بھر نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن کبھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتا میں نے بڑا کمال کر لیا، میں بڑا عبادت گزار بن گیا، پھر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں وہ بے نیاز ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بھی سوچوں کا دھارا اور انداز حیات ولایت کا ایک حصہ ہے۔ جو بندہ اسی معاملے میں ساری زندگی رہتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں اللہ راضی ہوا یا نہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ حضرت خواجہ حسن بصری یہ تابعی تھے، اور تابعین میں ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ آپ کو سید التابعین کہا جاتا تھا، تابعین کا سردار۔ آپ عالم تھے، عارف تھے، صحابہ کی زیارت پائی تھی، ایک روایت کے مطابق حضرت علی سے فیض پایا، ان کے مرید تھے، دوسری روایت کے مطابق زیادہ فیض تو امام حسن سے پایا، لیکن نسبت حضرت علی سے بھی تھی۔ بہت متقی انسان، بڑے بڑے علماء اور عرفاء ان کی خدمت میں آتے تھے، اور لیکن خود خواجہ حسن بصری کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے ڈرتے زیادہ تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ آپ سے ملتا وہ یہ سمجھتا کہ خواجہ صاحب اتنے غمزدہ ہیں کہ شاید ابھی کسی پیارے کو دفن کر کے آئے ہیں۔ یہ ہر وقت خوف خدا میں کیفیت طاری رہی تھی۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو سید التابعین اور صحابہ سے ڈائریکٹ فیض پانے والی ذات فوت ہو گئی، رات میں کسی نے دیکھا تو سوال کیا خواجہ حسن تم نے ساری زندگی اللہ سے ڈرتے گزاری، بتاؤ رب نے سلوک کیا کیا؟ پھر بھی ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ
تہجد پڑھ کر آپ خاص کیفیت میں تھے، گرمی کا موسم تھا، چھت پر تھے، نیچے جھانکا تو آپ کے آنسو کے قطرے نیچے گرے۔ دور مقدس تھا نا تابعین کا۔ ایک اللہ کا بندہ مسجد میں جا رہا تھا، اس نے چیخ کر کہا او اللہ کے بندے چھینٹے ڈالے ہیں، پانی ناپاک تو نہیں تھا، میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو خواجہ حسن بصری کی چیخ نکلی، فرمایا کپڑے دھو کر جاؤ، بڑے گنہگار انسان کے آنکھوں کا پانی۔ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، لیکن جب فوت ہوئے، خواب میں جس کو زیارت ہوئی، اس اللہ کے بندے نے سوال کیا، بصری حسن ساری زندگی اللہ سے ڈرتے گزاری، کیسے معاملہ پیش آیا؟ فرمایا رأیت ربی کفاحا، اللہ نے بڑا کرم کیا، جب میں حاضر ہوا تو رب نے کہا اے میرے حسن تم عالم غیب میں مجھ سے ڈرتے رہے، آج ہم پردے اٹھا کر تمہیں اپنا دیدار عطا کریں۔ یہ خوف کی زندگی، یہ اللہ سے ڈرنے کی زندگی، اطاعت شعاری کی زندگی، یہ بندے کو رب کا قرب دیتا ہے۔ میں یہ چیزیں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے عموماً یہ ایک کنسیپٹ ہے، اب ولی کوئی نہیں ہو سکتا، اب ولی ہے پتہ نہیں کہ کوئی ولی ہوتے ہیں جہاں 40 بندے مومن اللہ کے بندے ہوتے ہیں، بشرطے کہ بیسیکلی بات شرک کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس لیے اپنا دامن شرک کی آلودگیوں سے پاک رکھا کریں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے بتایا، توہمات، غلط باتیں، غیر پر اعتماد، اس سے بالا تر ہو جائیں، اپنے رب پر توکل و اعتماد رکھیں، اپنے رب کو ہر حال میں یاد کیا کریں، اور رب کی اطاعت اور رب سے ڈرنے کا معاملہ زندگی بھر اپنائیں، انشاءاللہ مقام قرب اور مقام ولایت نصیب ہوگا۔ انشاءاللہ یہی بیان ولایت کے مختلف مراحل، ان کا بیان جاری رہے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی اپنا قرب عطا فرمائے۔ وما علیہ